کوہرا کی گلیوں میں جہاں تحریک کی سانس آج بھی محسوس ہوتی ہے، ایک لڑکی تھی جس کا نام فریدہ تھا۔ فریدہ کی آنکھ میں صحرا کی گہرائی تھی اور اس کے بالوں میں نیل کی لہروں کا رقص۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ فرعونوں کی نسل سے تھی، لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر رک جاتے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو لوگوں کو ڈرا بھی دیتا۔ فریدہ کا گھر کوہرا کے سب سے پرانے محلے میں تھا، جہاں گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ دن کے وقت بھی سورج کی روشنی مشکل سے پہنچتی تھی۔ اس کا گھر ایک پرانی عمارت تھی جس کی دیواریں سیاہ پتھر سے بنی تھیں اور جس کے دروازے پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ نقوش قدیم مصری جادو کے تعویذ تھے جو گھر کے اندر کے رازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ ہر شام جب سورج اہرام کے پیچھے چھپنے لگتا، فریدہ اپنے گھر سے نکلتی اور قدیم مصری مندر کے کھنڈرات کی طرف چل پڑتی۔ وہ ہمیشہ سیاہ عبا پہنتی جس پر سونے کے دھاگے سے قدیم مصری حروف کڑے ہوتے۔ لوگ اسے دیکھتے تو کانا پوسی کرنے لگتے، دیکھو وہ پھر جا رہی ہے، کیا وہ مردوں سے باتیں کرتی ہے، کیا وہ جادو کرتی ہے۔ محلے کے بچے فریدہ سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رات کو ان کے خوابوں میں فریدہ آتی ہے اور انہیں عجیب و غریب باتیں بتاتی ہے، ایسی باتیں جو صرف قدیم مصریوں کو معلوم تھیں۔ لیکن جب بڑے ان سے پوچھتے کہ وہ کیا باتیں تھیں تو بچے بھول جاتے۔ ایک دن محلے میں ایک نیا شخص آیا۔ وہ ایک نوجوان مصور تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران قدیم مصر کے رازوں کو اپنے کینوس پر اتارنا چاہتا تھا۔ جب اس نے فریدہ کے بارے میں سنا تو اس کی دلچسپی جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فریدہ کا راز جان کر رہے گا۔ ایک رات عمران نے فریدہ کا پیچھا کیا۔ اس نے دیکھا کہ فریدہ مندر کے اندر گئی اور ایک خفیہ دروازے سے غائب ہو گئی۔ عمران نے ہمت کر کے اس دروازے کو کھولا تو اسے ایک زیر زمین راہداری نظر آئی جس کی دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی تھیں۔ یہ تصویریں ایسی تھیں جیسے زندہ ہوں۔ عمران کو لگا جیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہے ہیں۔ جیسے جیسے عمران آگے بڑھتا گیا اسے محسوس ہوا کہ راہداری کی ہوا بدل رہی ہے۔ یہ ٹھنڈی اور نمکین ہو گئی تھی، جیسے وہ سمندر کے اندر چل رہا ہو۔ اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی قدیم زبان میں گا رہا ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے فریدہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عمران نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ فریدہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی جس میں اس کا عکس نہیں بلکہ ایک قدیم مصری ملکہ نظر آ رہی تھی۔ ملکہ کے سر پر سونے کا تاج تھا جس میں نیلے پتھر جڑے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ فریدہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، اے عظیم ملکہ نفرتیتی، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، بتائیے ہمارے مصر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ آئینے سے ایک گونجتی آواز آئی، فریدہ تم ہماری آخری امید ہو، تمہیں اپنی طاقتوں کو جگانا ہوگا، مصر کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ 7 راتوں تک تم یہاں آؤ گی اور میں تمہیں وہ رازدار علم سکھاؤں گی جو ہزاروں سال سے کھویا ہوا تھا۔ فریدہ نے سر جھکا کر کہا، جی حضور، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ عمران یہ سب کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس کے پاؤں سے ایک پتھر ٹکرایا اور گر گیا۔ اس آواز سے فریدہ چونک گئی اور مڑ کر دیکھا، کون ہے وہاں؟ فریدہ کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ عمران نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ فریدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ تم نے جو دیکھا ہے وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، فریدہ نے کہا اور اپنا ہاتھ عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران کو لگا جیسے اس کا جسم پگھلنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب عمران کی آنکھیں کھلیں تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ سورج نکل چکا تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ ایک خواب تھا، لیکن جب اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی تو اس پر ایک عجیب سا نشان تھا، ایک چھوٹا سا اہرام جو چمک رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ لوگوں کو یہ کہانی سنانے لگا تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔
लोग उसे पागल समझने लगे। इमरान जानता था कि जो उसने देखा था वो हकीकत थी। उस दिन के बाद फरीदा को कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो माजी में चली गई, तो कुछ का ख्याल है कि वो आज भी मिस्र की रूह की हिफाजत कर रही है। लेकिन इमरान के लिए फरीदा एक ऐसा राज बन गई जो उसे हमेशा हरासा करता रहा। मोहल्ले में लोग अब भी फरीदा के घर के सामने से गुजरते वक्त दुआएं पढ़ते हैं। रात के वक्त कभी कभी लोगों को उस घर से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कदीम मिस्री ज़बान में गा रहा हो। और जब चांद पूरा होता है तो कहते हैं कि फरीदा की रूह एहराम के ऊपर से उड़ती हुई नज़र आती है। मिस्र के माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक पुल बनती है। सच क्या है? ये राज आज तक कायम है, जैसे मिस्र के बहुत से राज। लेकिन एक बात तय है, फरीदा की कहानी मिस्र की तारीख की तरह है, कभी ख़त्म नहीं होगी और इसकी सदा हमेशा कोहरा की गलियों में गूंजती रहेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।